بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام برکات ماہ صیام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ ہی کی فرمائش پر آج کی دعا، جن کی 16 رمضان ہے ان کی 16ویں کی دعا، اور جن کی 17 رمضان ہے ان کی 17ویں کی دعا کا ترجمے کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا، تجھے تیری الوہیت کی قسم، آج کے دن مجھے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کر، آمین، اور برے بندوں کی رفاقت سے محفوظ رکھ، اور اپنی رحمت کے سائے میں مجھے جنت میں جگہ دے، اے دو جہانوں کے معبود۔ یہ 16ویں رمضان کی دعا، اور اب آپ کی خدمت میں ماہ رمضان مبارک کی 17ویں روزے کی دعا کہ اے خدایا، آج کے دن نیک اعمال کی طرف میری ہدایت فرما، حاجتوں اور امیدوں کو پورا کر، اے وہ ذات جو تفسیر اور توضیح کی محتاج نہیں، اے خلقت کے اسرار کو جاننے والے، محمد و آل محمد پر درود بھیج۔ آمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی کے ساتھ ہم بغیر کسی وقت کے ضیاع کے ہمارے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس ملک صاحب کی خدمت میں سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم لوگ نے کل کے پروگرام میں یہ بات قبلہ کی اجازت سے طے کی تھی کہ آج ہم کل ہی کے سبجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عموماً عام ناظرین یا عام عوام تک نہیں پہنچی ہیں، جس کے لیے میں نے ابھی درخواست کرنی ہے مولانا سے کہ قبلہ اسی حدیث سے جو آپ نے کل اختتام فرمایا تھا، اسی حدیث سے اگر ربط جوڑیں۔ شکریہ ہاشم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے تو آپ کو، ناظرین، سامعین، اور جتنی بھی جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے ان تمام مومنین و مومنات کو ماہ مبارک کی ان سعادتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ الہی آمین۔ امام زمانہ کی ظہور کی دعا کرتے ہیں، اور مومنین و مومنات کی دعاؤں کی قبولیت کی دعا کرنے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین و مومنات کی دعاؤں کو قبول فرمائے، الہی آمین۔ اور خصوصیت کے ساتھ جن مومنین کی دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ خداوند عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور خصوصیت کے ساتھ وہ جو ایک مومن برادر ایلن ٹاؤن سے جناب شینی جعفر صاحب ہیں، خداوند عالم ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، الہی آمین۔ تاکہ وہ دین کی خدمت میں اور زیادہ سے زیادہ وقت بھی، اور جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانت دے رکھی ہے اس امانت کو خرچ کرنے الہی کی آمین۔ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو، تمام مومنین کو بحق محمد و آل محمد۔ اور خصوصیت کے ساتھ جن مسلمانوں پر اس وقت جو ہے وہ یہودی ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم و بربریت کے جو فلسطین کے اندر مسلمان جو ہے وہ نشانہ بر رہے ہیں، ان مسلمانوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائے غیب سے، الہی آمین۔ اور اس صہیونی طاقت کو اور اس یہودیت کو ذلیل و خوار فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ اسی طریقے سے عراق کے اندر اور دوسرے شام اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی اور خون ریزی ہو رہی ہے اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالمین کو ذلیل و خوار فرمائے، الہی آمین، اور مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کے بعد عرض ہے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یعرف سوء ما اتانا کان شریک من اساء الینا، کہ جو شخص بھی جو ہم پر ظلم و ستم ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو نہیں جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ ان کے ساتھ شریک ہے۔ پہلی بات تو جاننے کی جو ہے وہ من لم یعرف، معرفت جو ہے وہ اس کے لیے امام نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے امام زمانہ کو نہیں جانتا یا جو اپنے رب کو نہیں جانتا، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، تو یہ معرفت جو ہے یہ آیا جاننے کا نام ہے خالی، کہ وہ واقعات، وہ حادثات، وہ مظالم، وہ ظلم و بربریت جو ہے اس کو خالی جان لیں۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اور اس حدیث پر عمل ہو گیا کہ میں نے جان لیا۔ جی، لیکن کیا اس جاننے کے ساتھ وہ جو امام علیہ السلام کی مراد ہے وہ پوری ہوتی ہے؟ یہ جاننا یہی ہوتا ہے، یہ معرفت یہی ہوتی ہے؟ معرفت ایسی کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہہ دے کہ بس جاننا کافی ہے، اب نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ماننے کی کیا ضرورت ہے، وہ نہ پڑھے نماز، روزہ نہ رکھے، دوسرے احکام بجا نہ لائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ معرفت رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے پسند یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کی دلیل یہ ہے کہ وہ امام زمانہ کے جو ہے وہ احکام اور فرامین کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جی، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کی معرفت، امام زمانہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ان مظالم سے کوئی اثر نہیں لیتا، جو اہل بیت اطہار علیہم السلام پر کیے گئے ہیں، اور ان مظالم کے مطابق وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کرتا، وہ شخص صحیح معنوں میں ان مظالم کو نہیں جان سکتا۔ مظالم کی معرفت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سے جو ہے وہ حق و باطل کی تمیز انسان کو، مسلمان کو ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ایک عجیب سی تاریخ امام حسن علیہ السلام کو، یا وہ جو اس وقت کی یعنی صورتحال تھی، امام حسن علیہ السلام کو ملی تھی۔ ایک طرف تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جب جنگ صفین کے بعد، تحکیم کے بعد، جب تحکیم کو قرآن نیزے پر بلند کر کے، اور پھر اس کے بعد تحکیم کا جو ہے وہ ایک ڈھونگ رچایا گیا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں نے چالاکیاں اور شاطرانہ انداز اختیار کر کے جو ہے وہ اپنے جن چیزوں پر مسلط ہونا چاہتے تھے ان پر مسلط ہو گئے، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ کوفے کے اندر واپس چلے آئے، اور کوفے کے اندر آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی شاطرانہ چالوں سے جو ہے وہ مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کو قتل کرنا اور ان کا خون بہانا اور ان پر درندگی اور ان پر ظلم، یہ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ امیر المومنین کے ماننے والوں میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو شروع سے امیر المومنین کو
ولی اللہ، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مانتے تھے، اور ان کو پہلا خلیفہ تسلیم کرتے تھے اور حق سمجھتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ علی ابن ابی طالب کو اس حق سے محروم کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ وہ لوگ تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اکثریت تھی، جو بہت سے لوگ تھے، وہ لوگ بہت کم تھے کہ جو علی ابن ابی طالب کو پہلا خلیفہ سمجھتے تھے۔ جو ایک اکثریت، چونکہ 3 حکمرانوں کا دور دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو ہیں، وہ جو ایک ماحول ملا تھا، اس ماحول کے اندر یعنی فتوحات ہو رہی ہیں، پہلے خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کے زمانے کے اندر، اور پھر تیسرے خلیفہ کے زمانے کے اندر مسلمان اور اسلامی حکومت کا حدود اربا بڑھ رہا ہے، اور مختلف جگہوں سے دولت اور لوٹ مار نہیں بلکہ غنیمت جو ہے وہ جنگوں سے وہ لے کر جو ہے وہ مسلسل دارالحکومہ مدینہ کے اندر آ رہی ہے، اور مدینے کے لوگ اور مکے کے لوگ خاص طور پر اس غنیمت سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر دولت جو ہے وہ بھری جا رہی ہے، اور اس دولت کے بھرے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اکثر اس بات کے یعنی قائل ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مسلسل یہ حکومتیں جو چل رہی ہیں مسلسل یہ اسلام کے مطابق ہیں۔ اب چونکہ یہ دولت کی طرف سے اور بیت المال مل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر وہ غربت نہیں رہی ہے، تو اس حوالے سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جو وہ اصلی جو دین تھا اس اصلی دین سے ہٹ کر ایک دوسرے راستے پر چل چکا تھا۔ اب اس میں کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے، اس کی نشاندہی جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک تاریخ کے اندر ایک جو ہے وہ ایک اگر کوئی بھی ایک طالب علم تاریخ کو پڑھے گا تو اس تاریخ کے اندر اس کو ملے گا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی تھی اب، اور اس کے اندر کوئی یعنی پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو یعنی عجیب سی صورتحال ہو چکی تھی، یہاں تک کہ کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا تھا، یعنی سب سے بڑا ظلم یہ تھا۔ لوگ صرف جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل تو کر رہے تھے، لیکن جو غلط کام ہو رہے تھے ان غلط کاموں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا تھا۔ صرف اگر ایک ابو ذر جیسا شخص نکلتا ہے اور وہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اس کو مدینے سے شام بھیج دیا جاتا ہے، اور شام سے واپس پھر مدینے، اور مدینے سے پھر اس کو ربضے کے اندر بھیج کر جو ہے وہاں پر اکیلا اور تنہائی کے اندر موت کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے کیا آیا ایک ہی ابو ذر تھا؟ کیا شام کے دارالحکومت میں جو ابو ذر کہہ رہا تھا کوئی اس کا جواب تھا؟ اگر نہیں تھا، یعنی اس کا جو کچھ کہہ رہا تھا درست کہہ رہا تھا، تو حکمران بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سیدھا کریں درست کریں، وہ ابو ذر پر ظلم کیوں کر رہے تھے؟ مدینے کا حکمران اگر اسی طریقے سے یہ جانتا تھا کہ اس کے اندر وہ خامیاں ہیں، اور ایک خانوادے کو اپنے خاندان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اسلامی جو اس وقت جو دولت تھی اس دولت سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں خود مدینے کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کچھ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ خود جا کر گھر میں تنبیہ کر چکے ہیں کہ یہ انداز درست نہیں ہے، پھر بھی جو ہے اس کو نہیں مانا گیا۔ اس مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور جب یہ صورت ہو جائے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تسلیم نہ کیا جائے، تو اس وقت صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احادیث بھی ہیں کہ جن احادیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر جو تمہارے شرار الناس ہوں گے، برے اور بدترین لوگ ہوں گے، وہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہی چیز تھی، یہی بات تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ جو سارے اثرات تھے اس کی وجہ سے وہ حکمران آہستہ آہستہ مسلط ہو رہا تھا،
کہ جو اس وقت شرار الناس سمجھا جاتا تھا، وہ شخص جب مسلط ہو رہا تھا تو اس وقت یعنی بڑی عجیب بدقسمتی کی بات ہے کہ جب کبھی بھی موازنہ کیا جائے تو علی ہے، خود امیر المومنین نے اس کی شکایت کی ہے کہ علی کا موازنہ، یعنی بدبختی یہ ہے کہ علی کا موازنہ ہندا کے بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، یا امام حسن کے ساتھ ان کا کمپیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ وہ شخص معاویہ ابن ابی سفیان جس کو کہا جاتا ہے، اور حالات کے جاننے کے لیے یہ قارئین ناظرین کے سامنے یہ رکھنا بجا ہے کہ اب اس طریقے سے یعنی تاریخ کے اندر جو حقائق ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ نقل کرنا ہے، بتانا ہے اپنے بچوں کو وہ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ کیا ظلم ہوا ہے اور کس طریقے سے ظلم ہوا ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے، اپنے ہی ناظرین کو، شیعوں کو بتانا ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ ظلم جو ہے وہ تاریخ کے اندر ہوا ہے، ورنہ ہم لوگ بھی وہی دور امیہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہاں ظاہر ہے کہ کوئی امر بالمعروف نہیں ہے، نہی المنکر نہیں کر رہے، حق نہیں پہنچا رہے۔ اور ہمارے ہاں بھی جہاں پر ایسا ہے وہاں پر اسی قسم کی صورتحال ہے۔ بالکل، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا، آج حکمرانوں کے سامنے جس طریقے سے جو ہے وہ لوگ جس کی بھی آپ صورتحال لے لیں، لوگ جو بھی رونا روتے رہیں، جی کوئی جو ہے وہ کسی کی سننے والا نہیں ہے، تقریباً اسی قسم کا دور ہے۔ اشرار الناس ہاں حاکم بنے ہوئے۔ ہاں جی، وہ جو بدبخت ترین لوگ ہیں مسلمانوں میں وہ اس وقت حکمران ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، نہ قرآن کی بات سنتے ہیں، نہ اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ رسول کی بات سنتے ہیں، نہ کسی اس کے اندر جو ہے وہ کسی اچھے جو ہے وہ کہنے والے اور سننے والے اور اس کی بات کو یعنی کسی کی بات کو نہ سننے والے اس وقت جو ہے وہ حکمران ہے، اور خود انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والے کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا نعرہ لگانے والے اس وقت مسلمانوں کے اوپر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس لیے اور ضروری یہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ جی اور اسی تاریخ کو آپ دیکھیں، یہی حالت تقریباً بن چکی ہے مثلا مکے اور مدینے کے اندر اور اسلامی حکومت کے اندر، جی کہ لوگ مشغول ہو چکے ہیں دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے لگ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ سامنے نہیں آتے ہیں، اور حقائق کی طرف جو ہے وہ نظریں بچا بچا کر آگے پیچھے نکل رہے ہیں۔ یہ صورت ہو گئی، اور جب اس طریقے سے صورت ہو گئی تو اس کے بعد ان پر مسلط کر دیے گئے وہ حکمران جیسا کہ معاویہ ابن ابی سفیان۔ تحکیم کے بعد امیر المومنین تو اب کوفے اور اس کے اطراف میں تھے، یعنی یہاں پر آغا اگر قطع کلامی کے وافے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین ینگسٹرز کے لیے یہی وجہ ہے کہ یہ جو اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اس طرح کے پروگرام خاص طور سے قبلہ کے دیکھتے ہیں، تو یہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو چیز نہیں بتائی گئی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ یہی امر بالمعروف ہے اور یہی نہی عن المنکر ہے جو اس پروگرام سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جی قبلہ جی، اب یعنی عجیب بات ہے، یہ ہم ظلم کی داستانیں پڑھتے ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کی، تو اس کا کون ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ظلم کرنے والا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یعنی عجیب صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے اندر تقریباً جتنے بھی ممبر معاویہ ابن ابی سفیان کے قبضے کے اندر آتے ہیں، ان سب کے اوپر سب و شتم یعنی رسول اکرم کی دنیا اور آخرت کے بھائی، وصی رسول اعظم، مباہلے کے میدان والے نفس رسول، اور آئے تطہیر کے مصداق، آئے مودت کے جو ہے وہ یعنی حقدار،
سورہ حل عطا کے حقدار انما ولیکم اللہ کے ساتھ ولایت جو ہے وہ جن کے جو ہے وہ سر پر رکھ دی گئی، اور جس کا تاج ولایت کا جس کے سر پہ رکھا گیا، وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اندر، اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو مدینے اور مکے کے اندر امیر المومنین کے خلاف جو ہے وہ یعنی لعنت اور سب و شتم ممبر سے کی جا رہی تھی، اور یہ کون کرا رہا تھا؟ معاویہ ابن ابی سفیان. جیسا کہ معجم البلدان میں ہے کہ انہوں نے جب سجستان نامی شہر کی تاریخ بیان کی، چونکہ یہ سارے شہروں کی تاریخ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شہر ایسا تھا کہ جو معاویہ کے حکم سے جہاں پر یعنی جس وقت سارے ممبروں پر علی ابن ابی طالب پر جو ہے وہ سب و شتم کی جا رہی تھی اور لعن طعن کیا جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ یہ ایک شہر ہے کہ جس نے یعنی انہوں نے بتایا خاص طور پر کہ معاویہ کے حکم پر شروع کی گئی تھی اور انہوں نے لعن طعن نہیں کی تھی، یعنی اس شہر کی خصوصیت بتا رہے تھے. اسی طریقے سے حافظ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جو ممبر پر سب سے زیادہ جو ہے وہ بری جو ہے وہ سنت اور یعنی مذاہب اسلامیہ والے نے، اور محمد ابو زہرہ نے مصری نے لکھا کہ سب سے بڑی سنت جو ہے وہ بنی امیہ کے دور کے اندر جو ہے وہ جاری ہوئی، وہ معاویہ نے جاری کی، اور وہ یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کی جائے. یہ ایک عرصے تک کیا گیا، مسلمانوں کے اندر ہوا، قرآن پڑھنے والوں کے اندر ہوا، حدیث پڑھنے والوں کے اندر ہوا. من کنت مولا کی حدیث جس کے بارے میں کہی گئی، انا و علی من نور واحد جس کے بارے میں کہا گیا، اور جس کو جو ہے وہ ہارون کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جو فاتح بدر و حنین اور خیبر و خندق تھا، اس کے بارے میں یعنی کوئی شخص تصور کر سکتا ہے مسلمان کو بتائے کہ ممبر پر ان کو گالیاں دی جا رہی ہوں اور سارے مسلمان خاموش ہو؟ یہ وجہ یہی تھی کہ مسلمان اس وقت جو تھے وہ سارے کے سارے دولت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، حکمران ان پر دولتیں لٹا رہے تھے، ساری دنیا کی دولتیں جو اکٹھی کی جا رہی تھی غنیمت کے حساب سے اور جزیہ کے حساب سے، وہ دولتیں تقسیم کی جا رہی تھیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. یہاں تک کہ ظلم و ستم بھی ایسا کیا جا رہا تھا کہ جس کی تاریخ نہیں ملتی ہے، کہ معاویہ نے اسی وقت تحکیم کے بعد علی ابن ابی طالب کی زندگی میں بصر جیسے کہ جو اس کا گورنر تھا حجاز اور یمن کا، اس گورنر کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بھائی جا کر وہاں پر جتنے بھی شیعہ ہیں ان شیعوں کو قتل کر دو. یہ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں ہوا ہے. یعنی بصر نے آ کر مدینے کے اندر شیعوں کے گھر تباہ کیے، اجاڑے، یہاں تک کہ بصر جیسا ظالم شخص اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ یزید تو بعد میں کردار نمایاں، یعنی یہ کردار نمایاں نہیں ہے نا، سامنے نہیں آتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہاں معاویہ کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، چونکہ سامنے نہیں آیا ہے. سامنے اب جب آئے گا اور جب آ جائے تاریخ کے اندر لوگ دیکھ لیں، اور نہ لوگ آنے دیتے ہیں اس لیے کہ دفاع کرنے والے بہت موجود ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ شاید وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وقفے کے بعد انشاءاللہ اس بات کو جاری ہوگا. ناظرین، پروگرام میں وقفے کا وقت ہوا ہے. امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، حیات طیبہ امام حسن علیہ السلام پر. آپ آقا کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. امام حسن علیہ السلام کا ایک قول مبارک آپ کی خدمت میں پیش کر کے وقفے کی طرف بڑھتے ہیں کہ دوستی میں خیانت کرنا ذلت و پستی کا دوسرا نام ہے. اس دوستی کو اور اس خیانت کو اور اس ذلت کو اور اس پستی کو بہت گہرے معنوں میں سمجھیے گا. یعنی صرف آپس کی دوستی ہی نہیں، اللہ محمد و آل محمد سے دوستی میں خیانت، ذلت، پستی کا نام ہے. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا.
خدا حافظ و ناصر.